آج ہم قصور شہر میں انڈین نیشنل کانگریس کی تاریخ اور سیاسی سرگرمیوں پر ایک تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ جی ہمارے سامنے مختلف قسم کے ذرائع ہیں، کچھ تاریخی ٹائم لائنز ہیں، پرانے اخباری تراشے بھی ہیں اور اہم شخصیات سے متعلق معلومات بھی۔ بالکل۔ ان سب کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں قصور کا کیا کردار رہا، خاص طور پر کانگریس کے حوالے سے۔ دراصل یہ ذرائع قصور میں سیاسی سرگرمیوں کے ایک بڑے دلچسپ سفر کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا۔ جی، شروع میں کچھ ہچکچاہٹ نظر آتی ہے، پھر شمولیت بڑھتی ہے، اہم واقعات پیش آتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی منظرنامہ بھی بدلتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مقامی لوگ اور واقعات قومی سطح کی تحریک پر اثر انداز ہوئے۔ تو پھر ابتدا سے ہی بات کرتے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس تو 1885 میں قائم ہوئی۔ قصور شہر کا اس سے ابتدائی رابطہ یا تعلق کیسے قائم ہوا؟ کیا فوراً حمایت مل گئی تھی؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ دراصل ابتدا میں حمایت نہیں بلکہ مخالفت نظر آتی ہے۔ اوہ، مخالفت؟ جی ہاں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 7 ستمبر 1888 کو قصور کی ایک مقامی تنظیم انجمن مفید عام نے منشی قادر بخش خان کی صدارت میں ایک اجلاس کیا۔ اس اجلاس میں 2 اہم قراردادیں منظور کی گئیں۔ پہلی قرارداد میں یونائیٹڈ انڈین پیٹریوٹک ایسوسی ایشن سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ تو وہ سر سید احمد خان والی تنظیم تھی نا، جو کانگریس کی مخالف تھی؟ جی بالکل، یہ ایسوسی ایشن کانگریس کے سیاسی نظریات کے مخالفت کرتی تھی۔ اچھا، یعنی ایک مقامی تنظیم نے باقاعدہ طور پر کانگریس مخالف گروپ کی حمایت کی، یہ تو واضح مخالفت ہے۔ اور دوسری قرارداد کیا تھی؟ دوسری قرارداد تو اس سے بھی زیادہ واضح تھی۔ اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ انجمن کا کوئی بھی رکن اگر نیشنل کانگریس میں شامل ہوتا ہے تو اسے انجمن سے نکال دیا جائے گا۔ اچھا، یعنی اتنی سخت مخالفت۔ یہ تو اہم بات ہے کہ شروع میں ہی مقامی مسلم اشرافیہ کے کچھ حلقے شکوک و شبہات رکھتے تھے۔ جی، وہ شاید قومی سیاست میں ایک الگ راہ دیکھ رہے تھے۔ تو ابتدا میں یہ مزاحمت تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ہمیشہ تو نہیں رہی ہوگی۔ لوگ کانگریس میں شامل بھی ہوئے، اس کی کیا تفصیلات ملتی ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ اس ابتدائی مخالفت کے باوجود چند سالوں میں ہی تبدیلی نظر آنے لگی۔ ریکارڈ کے مطابق 20 دسمبر 1893 کو جب لاہور میں کانگریس کا سالانہ اجلاس ہوا تو قصور سے بھی نمائندگی موجود تھی۔ اچھا، کون لوگ تھے؟ ایک عوامی اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں دھنپت رائے جو وکیل تھے، لالا بھوانی شنکر یہ بھی وکیل تھے، بنکی مل ایک ساہوکار اور چنی لال جو ساہوکار اور زمیندار تھے، یعنی وکلا اور کاروباری طبقہ۔ جی، اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بعد میں کانگریس کی رکنیت بھی اختیار کی۔ تو یہ قصور سے کانگریس میں منظم شمولیت کی ایک طرح سے ابتدا تھی۔ یعنی وکلا اور کاروباری طبقے کے لوگ ابتدا میں آگے آئے۔ کیا 20ویں صدی کے آغاز میں قصور سے یہ شرکت ایک مستقل شکل اختیار کر گئی تھی؟ ایسا لگتا ہے۔ ایک اہم نام جو بار بار سامنے آتا ہے وہ لالا موہن لال سیٹھ کا ہے، جو وکیل تھے۔ اچھا۔ دستیاب معلومات کے مطابق وہ 1900 سے 1910 تک تقریباً ہر سال، جی ہاں، ہر سال انڈین نیشنل کانگریس کے سالانہ اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے۔ ہر سال؟ تو یہ تو کافی مستقل مزاجی ہے۔ جی، ان کی یہ مسلسل شرکت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ قصور میں کانگریس کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں اور مقامی سطح پر ایک مستقل حلقہ موجود تھا۔ اور پھر 1916 کا لکھنؤ اجلاس آتا ہے جس کی تاریخی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ اس میں قصور کی کیا نمائندگی تھی اور یہ اجلاس اتنا اہم کیوں تھا؟ بالکل، 1916 کا لکھنؤ اجلاس ایک سنگ میل تھا۔ جی۔ اس میں قصور سے دھنپت رائے جو اس وقت تک لاہور چیف کورٹ کے وکیل بن چکے تھے، لالا دیوی دیال وکیل اور غلام محی الدین یہ بھی وکیل تھے۔ اچھا، وہی وکلا کا طبقہ۔ جی، اس اجلاس کی سب سے خاص بات مشہور زمانہ لکھنؤ پیکٹ تھا۔ ہاں، وہ کانگریس اور مسلم لیگ والا معاہدہ۔ جی، یہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مستقبل کی آئینی اصلاحات اور نمائندگی کے اصولوں پر ایک سمجھوتا تھا، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ محمد علی جناح نے اس معاہدے کو ممکن بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جو اس وقت دونوں میں شامل تھے، ہے نا؟ جی، کانگریس اور لیگ دونوں کے رکن تھے۔ یہ معاہدہ ہندو مسلم اتحاد کی ایک اہم اگرچہ کہہ لے عارضی کوشش تھی۔ اس کے بعد 1919 کا سال آتا ہے جو تاریخ میں کافی ہنگامہ خیز لگتا ہے، خاص طور پر رولٹ ایکٹ جسے کالا قانون بھی کہا جاتا تھا۔ جی، کالا قانون۔ اس کا اصول پہ کیا اثر ہوا؟ یہ قانون تھا کیا اصل میں؟
یقیناً 1919 برے صغیر اور خاص طور پر پنجاب کے لیے ایک نہایت اہم اور تلخ سال تھا۔ رولٹ ایکٹ بنیادی طور پر ایک ایسا قانون تھا جو برطانوی حکومت کو کسی بھی شخص کو بغیر مقدمہ چلائے محض شک کی بنیاد پر قید کرنے یا نظر بند کرنے کا اختیار دیتا تھا۔ بغیر مقدمہ، تبھی کالا قانون کہا۔ جی، اسی لیے کیونکہ یہ بنیادی شہری آزادیوں کے خلاف تھا۔ یہ 10 مارچ 1919 کو نافذ ہوا اور پورے پنجاب میں اس کے خلاف شدید احتجاج کی لہر دوڑ گئی۔ اور قصور میں؟ قصور اس احتجاج کا ایک بڑا مرکز بن کر ابھرا، خاص طور پر جب پنجاب کے 2 مقبول رہنماؤں ڈاکٹر ستیہ پال اور ڈاکٹر سیف الدین کچلو، جو قصور میں بھی بہت مقبول تھے، انہیں گرفتار کر کے خفیہ طور پر دھرم شالہ بھیج دیا گیا۔ اوہو! ان گرفتاریوں نے قصور میں سمجھیں آگ پر تیل کا کام کیا۔ ان رہنماؤں کی گرفتاری مقامی سطح پر تو اشتعال کا باعث بنی، لیکن کیا قومی سطح پر کانگریس نے اس کا نوٹس لیا؟ اور قصور میں اس احتجاج کی نوعیت کیا تھی؟ جی، یہ دونوں رہنما کانگریس سے وابستہ تھے اور ان کی گرفتاری کو قومی سطح پر بھی محسوس کیا گیا۔ اسی سال یعنی 1919 میں کانگریس کا سالانہ اجلاس امرتسر میں منعقد ہوا، جس کی صدارت موتی لال نہرو نے کی۔ امرتسر میں؟ جی، اور اہم بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں قصور سے ایک قابل ذکر تعداد یعنی 76 افراد نے شرکت کی۔ 76 لوگ؟ یہ تو کافی بڑی تعداد ہے۔ جی، ان میں 66 غیر مسلم اور 10 مسلمان شامل تھے۔ فراہم کردہ فہرست میں ایم خادم محی الدین اور ایم محمد امین جیسے نام بھی نظر آتے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں شرکت یہ تو ظاہر کرتی ہے کہ قصور میں مقامی سطح پر کتنی گہری ناراضگی تھی اور لوگ کانگریس کے ساتھ کھڑے تھے۔ بالکل، رولٹ ایکٹ کے خلاف اور اپنے رہنماؤں کی گرفتاری پر بہت غصہ تھا اور لوگ احتجاج کے لیے تیار تھے۔ اور اسی سال وہ بدنام زمانہ جلیانوالہ باغ کا سانحہ بھی پیش آیا۔ کیا قصور سے تعلق رکھنے والی کسی شخصیت نے اس پر کوئی موقف اختیار کیا؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ قصور کے لالا موہن لال سیٹھ، جن کا ذکر پہلے ہوا تھا۔ جی وہی، جو اس وقت میونسپل کمشنر تھے، انہوں نے اس سانحے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی ہنٹر انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیان دیا۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے برطانوی حکومت کے اقدامات کے خلاف گواہی دی۔ یہ اس وقت کے حالات میں یقیناً ایک جرأت مندانہ قدم تھا۔ اسی دور کی ایک اور قابل ذکر شخصیت سیٹھ سنترام ہے۔ سیٹھ سنترام؟ جی، ان کی ابتدائی تعلیم قصور میں ہوئی۔ وہ کم عمری سے ہی تقریباً 1914 سے آزادی کی جدوجہد میں شامل ہو گئے تھے۔ کافی جلدی مطلب؟ ہاں، 1916 میں انہوں نے امرتسر میں بال گنگادھر تلک کی ہوم رول لیگ یعنی داخلی خود مختاری کی تحریک کی شاخ قائم کی اور اسی سال امرتسر شہر کے لیے کانگریس کمیٹی بھی تشکیل دی۔ یعنی کافی سرگرم تھے۔ بہت زیادہ۔ وہ رولٹ ایکٹس کے خلاف احتجاج میں بہت سرگرم تھے اور 1919 کے امرتسر کانگریس اجلاس کی استقبالیہ کمیٹی کے رکن بھی تھے۔ بعد ازاں جب گاندھی جی نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی تو اس میں حصہ لینے پر انہیں گرفتار کر کے 3 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی۔ ان کی مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح مقامی کارکن قومی تحریکوں میں حصہ لے رہے تھے۔ یہ تو مقامی سطح پر زبردست سرگرمی نظر آتی ہے۔ کیا اس دوران قومی سطح کی بڑی شخصیات نے بھی قصور کا رخ کیا؟ جی بالکل۔ ایک اہم دورہ پنڈت مدن موہن مالویہ کا تھا۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے 3 بار صدر رہے، بنارس ہندو یونیورسٹی کے بانی اور ایک معروف اسکالر تھے۔ جی، بڑا نام ہے۔ کب آئے تھے وہ؟ انہوں نے 19 اپریل 1923 کو قصور کا دورہ کیا۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دورہ کافی بھرپور تھا۔ کیا 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 انہوں نے؟ انہوں نے وکلا اور کھوجا برادری کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تاکہ انہیں قومی تحریک میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دیں۔ انہوں نے زمینداروں سے اکالی تحریک کے دوران ہونے والی گرفتاریوں پر بات کی اور جیل جا کر قیدیوں سے ملاقات کر کے وہاں جگہ کی تنگی کے مسئلے پر بھی بات چیت کی۔ جیل بھی گئے؟ جی، یہاں تک کہ انہوں نے گردوارے میں خواتین کے ایک اجتماع سے خطاب کیا اور انہیں سویشی تحریک یعنی مقامی مصنوعات کے استعمال کی اہمیت بتائی۔ واقعی ایک قومی رہنما کا اس طرح مقامی مسائل اور لوگوں سے براہ راست جڑنا کافی متاثر کن لگتا ہے۔ کیا مالویہ جی کا قصور سے کوئی اور تعلق بھی تھا؟ ہاں، ایک اور اہم بات جو ذرائع سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ 1919 میں جب وہ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن تھے، پنڈت مدن موہن مالویہ نے اسمبلی کے فلور پر قصور میں مارشل لاء کے دوران برطانوی حکام کے ہاتھوں ہونے والے مبینہ مظالم کا معاملہ بھی اٹھایا تھا۔ اچھا،
یعنی اسمبلی میں بھی قصور کا ذکر ہوا؟ جی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قصور کے واقعات قومی سطح پر بھی توجہ حاصل کر رہے تھے اور مالویہ جیسے رہنما انہیں نظر انداز نہیں کر رہے تھے۔ گفتگو میں مولانا عبد القادر قصوری کا نام بھی نمایاں طور پر سامنے آتا ہے۔ ان کا کردار کس نوعیت کا تھا؟ مولانا عبد القادر قصوری بلا شبہ قصور کی سیاسی تاریخ میں اور پنجاب کی کانگریس میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ خورشید محمود قصوری صاحب کے دادا۔ ٹھیک، جی بالکل۔ وہ بنیادی طور پر سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، لیکن وکالت کے سلسلے میں تقریباً 1895 میں قصور منتقل ہو گئے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ اور ان کا سیاسی کردار؟ ان کا سیاسی قد کاٹ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ 1928 سے 1938 تک یعنی 10 سال پنجاب کانگریس کمیٹی کے صدر رہے۔ 10 سال؟ یہ تو لمبا عرصہ ہے۔ جی، وہ ان چند نمایاں مسلم رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے 1928 کی نہرو رپورٹ کی بھرپور حمایت کی تھی۔ نہرو رپورٹ کی حمایت؟ حالانکہ اس پر تو مسلم لیگ کے کافی تحفظات تھے۔ جی بالکل، لیکن مولانا قصوری نے اس کی حمایت کی۔ پنجاب کانگریس کمیٹی میں ان کے ساتھ قصور سے اور کون لوگ شامل تھے اس دور میں؟ اپریل 1928 میں جب پنجاب پروونشل کانگریس کمیٹی کی تشکیل نو ہوئی تو اس میں قصور سے مولانا عبد القادر قصوری کے علاوہ سردار جسونت سنگھ اور ڈاکٹر پرسرام شرما بھی شامل تھے۔ ایک نام ذرائع میں نامکمل درج ہے، صرف ڈیش داس لکھا ملتا ہے۔ خیر، یہ نمائندگی ظاہر کرتی ہے کہ قصور صرف احتجاجی سیاست ہی نہیں بلکہ تنظیمی سطح پر بھی کانگریس میں اہم حیثیت رکھتا تھا۔ کہ ایک واقعہ تیجا سنگھ کا بھی ذرائع میں ملتا ہے جو کافی دلچسپ معلوم ہوتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ ہاں، یہ واقعہ اس دور میں کانگریس کارکنوں کو درپیش مشکلات اور ممکنہ طور پر سیاسی انتقام کی کارروائیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا۔ 18 نومبر 1930 کی ایک اخباری رپورٹ کے مطابق تیجا سنگھ، جو اس وقت قصور کانگریس کمیٹی کے صدر تھے، کو ایک ایڈیشنل سیشن جج نے ایک مقدمے سے بری کر دیا۔ کس مقدمے سے؟ انہیں پہلے قصور کے ایک مجسٹریٹ نے تعزیرات ہند کی دفعہ 377 جو غیر فطری جرائم سے متعلق ہے، اس کے تحت ایک مقدمے میں 4 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ 4 سال قید؟ جی، لیکن اپیل سننے والے جج نے پولیس کے پیش کردہ ثبوتوں کو کمزور قرار دیا اور اپنے فیصلے میں یہ ریمارکس بھی دیے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مقدمہ تیجا سنگھ کو ایک اہم کانگریس کارکن ہونے کے ناطے سیاسی طور پر راستے سے ہٹانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ تو واقعی سنگین الزام ہے۔ عدالتی ریمارکس میں بھگت سنگھ شہید سے متعلق بھی کانگریس کا ایک تعلق سامنے آتا ہے جس میں مولانا قصوری کا کردار ہے۔ جی، یہ بھی مولانا عبد القادر قصوری کی قومی سطح پر اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ 14 اپریل 1931 کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈین نیشنل کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے شہید بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی سکھدیو کی لاشوں کی مبینہ بے حرمتی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی قائم کی۔ اور اس کمیٹی کے سربراہ؟ اس اہم کمیٹی کا سربراہ مولانا عبد القادر قصوری کو بنایا گیا۔ اچھا، ذرائع میں مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو کے دوروں کا بھی ذکر ہے، کیا ان کی تفصیلات ملتی ہیں؟ مہاتما گاندھی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قصور کا کم از کم 2 بار دورہ کیا۔ 2 بار؟ کب کب؟ پہلی بار غالباً 1919 کے پراشوب دور میں، جب یہ اطلاعات تھیں کہ قصور کے ایس ڈی ایم نے مبینہ طور پر حکومت مخالف پوسٹر لگانے پر کچھ مقامی افراد کو سرعام مارا پیٹا تھا۔ دوسری بار ان کا دورہ 1922 میں ریکارڈ پر ہے۔ اس دورے کے دوران ایک دلچسپ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ گاندھی جی نے قصوریوں کو کھدر یعنی ہاتھ سے بنا موٹا کپڑا نہ پہننے پر سرزنش کی۔ اچھا، خدر نہ پہننے پر ڈانٹ پڑی۔ غیر ملکی مصنوعات کا بائیکاٹ اور مقامی صنعت کو فروغ دینا تھا۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ پنڈت نہرو کے حوالے سے ایک اخباری تراشا یہ بتاتا ہے کہ 1930 کی دہائی کے وسط میں ان کا ایک شیڈیول تھا جس کے تحت انہیں فیروزپور سے بذریعہ کار قصور آنا تھا۔ لیکن کیا وہ آئے تھے؟ وہی ذریعہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ بات یقینی نہیں ہے کہ نہرو واقعی اس شیڈیول کے مطابق قصور پہنچے تھے یا نہیں، تو ان کے دورے پر تھوڑا ابہام ہے۔ خیر، اب ذرا انتخابی سیاست کی طرف آتے ہیں۔ 1937 میں جب ہندوستان میں نئے آئین کے تحت پہلے صوبائی انتخابات ہوئے تو قصور میں کانگریس کی کیا پوزیشن تھی؟ 1937 کے انتخابات کانگریس کے لیے قصور میں ایک بڑی کامیابی لے کر آئے۔ اچھا، کس طرح؟
خاص طور پر قصور کی مسلم نشست پر کانگریس کے امیدوار میاں افتخار الدین نے اس وقت کی طاقتور یونینسٹ پارٹی کے امیدوار خان صاحب اللہ دتہ کو بھاری اکثریت سے شکست دی۔ کتنا فرق تھا ووٹوں کا؟ ووٹوں کا فرق کافی واضح تھا۔ 6,869 ووٹ کانگریس کو ملے، جبکہ یونینسٹ امیدوار کو صرف 2,118 ووٹ ملے۔ زبردست کامیابی تھی۔ جی، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ اس حلقے میں کوئی قابل ذکر انتخابی قوت نہیں تھی۔ یعنی 1937 میں کانگریس مسلمانوں میں بھی مقبول تھی؟ کم از کم اس حلقے میں تو یہی نتیجہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک متاثر کن کامیابی تھی، لیکن کیا یہ سیاسی برتری قائم رہی؟ نہیں، یہی تو بات ہے۔ یہ منظرنامہ اگلے بڑے انتخابات تک ڈراماٹک طور پر تبدیل ہو گیا۔ یعنی 1946 کے انتخابات میں؟ جی، 1946 کے صوبائی انتخابات میں، جو تقسیم ہند سے پہلے آخری انتخابات تھے، نتیجہ بالکل الٹ گیا۔ اسی قصور مسلم حلقے سے مسلم لیگ نے کانگریس کے امیدوار کو شکست دے دی۔ اوہ، کتنے ووٹوں سے؟ اس بار مسلم لیگ کو 9,466 ووٹ ملے، جبکہ کانگریس کو 6,496 ووٹ ملے۔ تو صرف 9 سال کے عرصے میں یہ ایک بہت بڑی سیاسی تبدیلی تھی۔ جی بالکل، بہت بڑی تبدیلی۔ اس تبدیلی پر ہم آخر میں بات کریں گے۔ پہلے یہ بتائیں کہ 1942 میں جب کانگریس نے ہندوستان چھوڑو تحریک شروع کی تو اس کا قصور میں کیا اثر دیکھنے میں آیا؟ اس بارے میں ہمیں ایک سرکاری رپورٹ سے کافی تفصیلات ملتی ہیں۔ یہ رپورٹ 15 جنوری 1944 کو قصور کے اسسٹنٹ کمشنر AJV آرتھر نے لکھی تھی۔ اچھا، سرکاری رپورٹ؟ جی، اس رپورٹ کے مطابق 1941 کے بعد قصور اور چونیا دونوں تحصیلوں میں کانگریس کی تنظیمیں قائم ہو چکی تھیں، اور تحصیل قصور کے صدر سردار اوتار سنگھ آف نرلی تھے۔ جب اگست 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک شروع ہوئی تو اوتار سنگھ سمیت کئی اہم مقامی کانگریس کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاریاں ہوئی مطلب؟ جی، رپورٹ میں کئی گاؤں کے نام درج ہیں جہاں کانگریس کا اثر و رسوخ تھا، اور گرفتار شدگان کی ایک فہرست بھی شامل ہے جس میں اوتار سنگھ آف نرلی، اجیر سنگھ آف ورس، اوتار سنگھ آف ٹھٹھی جمل سنگھ اور جوالا سنگھ آف کھڈیاں جیسے نام شامل ہیں۔ اس رپورٹ میں کوئی اور خاص بات؟ رپورٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس وقت 2 اراکین قانون ساز اسمبلی یعنی MLAs کو بھی ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت حراست میں رکھا گیا تھا۔ اچھا، اس میں ماضی کی اکالی تحریک کا بھی حوالہ ہے، لیکن رپورٹ لکھنے کے وقت کوئی اکالی سرگرمی نہیں ہو رہی تھی۔ مجموعی طور پر یہ رپورٹ 1942-44 کے دوران قصور میں کانگریس کی سرگرمیوں اور ان پر حکومتی رد عمل کا ایک اہم سرکاری ریکارڈ فراہم کرتی ہے۔ اور مولانا عبدالقادر قصوری کے بارے میں کیا آخری معلومات ہے؟ مولانا عبدالقادر قصوری کا انتقال 1943 میں ہوا۔ ان کے انتقال سے یقیناً پنجاب کانگریس کو ایک بڑا نقصان پہنچا ہوگا۔ جی یقیناً۔ ذرائع میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ 1947 کی تقسیم سے کچھ عرصہ پہلے ہی قصور میں کانگریس کمیٹی عملی طور پر غیر فعال ہو چکی تھی۔ تو ان تمام معلومات کو اگر ہم یکجا کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قصور محض ایک چھوٹا شہر نہیں تھا، بلکہ 20ویں صدی کے ابتدائی نصف میں، خاص طور پر 1919 کے آس پاس اور اس کے بعد بھی، جی، یہ انڈین نیشنل کانگریس کی سرگرمیوں اور ہندوستان کی آزادی کی قومی تحریک کا ایک اہم علاقائی مرکز تھا۔ بالکل۔ یہاں سے مولانا عبدالقادر قصوری اور لالا موہن لال سیٹھ جیسی قابل ذکر شخصیات ابھریں، اور پنڈت مدن موہن مالویہ اور مہاتما گاندھی جیسے چوٹی کے قومی رہنماؤں نے یہاں کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے رابطہ قائم کیا۔ بالکل درست۔ ہم نے اس پوری گفتگو میں دیکھا کہ کس طرح قصور میں کانگریس کی کہانی شروع ہوئی، جس میں ابتدا میں مقامی مخالفت بھی شامل تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقے جیسے وکلاء کی شمولیت بڑھی اور سالانہ اجلاسوں میں نمائندگی بھی نظر آئی۔ رولٹ ایکٹ کے خلاف شدید احتجاج نے قصور کو سیاسی نقشے پر نمایاں کر دیا۔ جی، ہم نے مولانا عبدالقادر قصوری جیسی مقامی قیادت کے مضبوط کردار اور قومی سطح پر ان کی اہمیت پر بات کی۔ اور آخر میں ہم نے انتخابی سیاست کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیا، 1937 کی شاندار کامیابی سے لے کر 1946 کی شکست تک، جو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، جی، جو بدلتے ہوئے سیاسی دھاروں کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ تاریخی سفر ہے۔ ایک آخری سوچ یا سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ 1937 سے 1946 کے درمیان، یعنی صرف 9 سال کے مختصر عرصے میں،
قصور کے اسی مسلم حلقے میں کانگریس سے مسلم لیگ کی طرف اتنی بڑی اور فیصلہ کن سیاسی تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ ہاں، یہ سوال تو بنتا ہے۔ ہمارے پاس موجود ذرائع اس تبدیلی کی گہرائی میں وجوہات بیان نہیں کرتے، لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے سماجی، سیاسی یا معاشی عوامل تھے جنہوں نے اس مختصر عرصے میں عوامی رائے کو اس قدر تبدیل کر دیا۔ بالکل، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو شاید مزید تحقیق اور غور و فکر کا متقاضی ہے کہ وہ کیا محرکات تھے اس تبدیلی کے پیچھے۔